بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام تعریفیں اس ذات پاک کی جس نے یہ کائنات تخلیق کی، اور درود و سلام آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق کی گئی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے شہباز شریف کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا۔ یہ تمام چیزیں جو اس ویڈیو کے اندر شیئر ہوں گی، آپ نے اس کو مس نہیں کرنا ہے، اس کو سننا ہے۔ اور اس طرح شہباز شریف ایک مرتبہ پھر جو ہے نا وہ پھنس بھی گئے ہیں، اور یہ جو معاہدہ ہے یہ پورا کرنے کا جو انہوں نے ایک اسمبلی کے اندر وہ اعلان کر رہے تھے کہ فلاں منصوبہ ادھورا، فلاں منصوبہ ادھورا، یہ بھی آپ کا ایک منصوبہ ہی تھا جو آپ نے ٹی ایل پی کے ساتھ کیا، منصوبہ معاہدہ، تو اس کو بھی تکمیل تک پہنچانا شہباز شریف صاحب آپ کا یہ کام ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ووٹنگ ہوئی اور 202 ووٹ جو ہیں وہ حاصل کیے ہیں شہباز شریف نے، اور ان کے مقابل عمر ایوب صاحب جو تھے، آپ یہاں پر چیک کریں کہ دونوں جو تھے کینڈیڈیٹ، یہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کے کھلاڑی تھے، دونوں، یعنی اسٹیبلشمنٹ پہلے ان کو پالتی ہے، پولتی ہے، پھر میدان میں اتارتی ہے، یہ دونوں، یعنی عمر ایوب صاحب یہ ہو گئے ایوب خان کے، یعنی ایوب خان پاکستان کے ڈکٹیٹر، عامر ڈکٹیٹر یعنی حکم چلانے والا عامر، اور ان کے یہ پوتے ہو گئے عمر ایوب صاحب جو آج جمہوریت کے بڑے چیمپئن بنے پھرتے ہیں۔ یعنی جو پاکستان کے سب سے بڑے غدار ہیں نا، ان غداروں کی جو اولادیں ہیں وہ آج بھی پاکستان کے اندر حکمرانیوں کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ امیدواران بھی ہوتے ہیں۔ یہ آپ اس چیز سے خطر لگے، یعنی جو بندہ پاکستان کا آئین توڑ کر شب خون مار کے اقتدار پر قابض ہوا، اور وہ لوگ جنہوں نے جوتے پالش کیے، یعنی اس طرح سے وہ آج وزیر اعظم کی یعنی وہ دوڑ میں شامل تھے، اور ایک بن گیا اور ایک نہیں بن سکا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یعنی پاکستان کے اندر جو بھی وزیر اعظم بنتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا کھلاڑی ہی ہوتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ وقت آنے پر ہی ان کو کیا کرتی ہے، میدان میں اتارتی ہے، کھلاتی ہے۔ جس طرح سے کبھی کبھی گیم جو ہے نا وہ پھنس جاتی ہے، تو جو کیپٹن اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی یعنی ذہن کو استعمال کرتے ہوئے وہ ایسا پلیئر میدان میں اتارتا ہے جو جا کر گیم چینجر ثابت ہوتا ہے، وہ جا کر گیم کو چینج کر دیتا ہے۔ اسی طرح اسٹیبلشمنٹ یہاں پر ایک کیپٹن کا جو رول ہے وہ ادا کری ہے، اور قومی اسمبلی جو ہے یہ اس وقت ٹیم ہے، اور ٹیم کے اندر جو پلیئرز میدان میں اتارے گئے وہ ایک عمر ایوب تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک شہباز شریف تھا۔ یہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کے تھے، اور اسٹیبلشمنٹ نے خوب جو ہے نا وہ رگڑے بھی لگوائے، اور قوم کو ایک لطف اندوز ہونے کے لیے یعنی یہ میچ دیکھنے کو ملا، قوم نے کافی جو ہے وہ اس سے انجوائے کیا، لطف اندوز ہوئے، جس طرح سے وہ نعرے بازی لگ رہی تھی چور اور چور کی۔ اس چیز کو ناظرین چھوڑتے ہیں کہ شہباز شریف آج 25 یعنی 25 وزیر اعظم بن گئے پاکستان کی ہسٹری کے۔ یہ پاکستانی قوم کی بدقسمتی ہے کہ شہباز شریف اور نواز شریف اور زرداری جیسا جو چہرہ ہے وہ پاکستانی قوم کے منہ پر جو ہے وہ کالا کی طرح مل دیا گیا ہے، اور جب تک یہ پاکستان ہے اور شریف خاندان ہے، یہ زرداری خاندان ہے، یہی جو ہے نا وہ پاکستان کے اوپر اقتدار پر قابض رہیں گے۔ یہاں پر ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ٹی ایل پی نے ایک مارچ کیا تھا، اور اس مارچ کا آغاز کراچی سے ہوا تھا، اور کراچی سے یہ مارچ ہوتا ہوتا پنجاب میں داخل ہوا، اور پنجاب سے پھر یہ پہنچا آپ کے جہلم تک۔ جہلم پل کے اوپر جو تھا اس کو روک لیا گیا، کنٹینر وغیرہ لگا دیے گئے۔ تو یہاں پر ایک ایگریمنٹ ہوا بٹوین ٹی ایل پی اینڈ حکومت، جس میں چلو پیٹرولیم مصنوعات کی چیزیں آپ الگ سائڈ پہ رکھیں، باقی جو کچھ ہوا، اور اس کے بعد یہ حکومت کیا ہوئی، ختم ہو گئی، نگران حکومت یعنی نگران سیٹ اپ آ گیا، اور اس طرح ٹی ایل پی اور حکومت کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اس کی ایک شک پر بھی عمل نہیں ہو سکا تھا۔ ہاں، یہ بات ضرور ہوئی تھی کہ جو معاہدہ ہوا اس معاہدے کو عمل درآمد یعنی کرنے کے لیے جو اس وقت کے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ تھے، اور تحریک لبیک پاکستان کی جو شورا کے اراکین تھے، ان کے آپس میں اجلاس ضرور ہوئے تھے، یعنی اجلاس ضرور ہوئے تھے، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد آج تک نہیں ہو سکا تھا، اور اس طرح شہباز شریف نے جان چھڑائی، اور وہ جان چھڑا کر چلا گیا، اور اس طرح معاہدے کے اوپر عمل درآمد۔ اور آج جب دوبارہ شہباز شریف نے یہ حلف اٹھایا ہے، آج وہ اگین پاکستان کا وزیر اعظم بنا ہے، تو یہ چیز اس کے گلے میں لٹک چکی ہے کہ وہ جو ٹی ایل پی کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا وہ زندہ ہو گیا ہے۔
وہ ایگریمنٹ زندہ ہو گیا ہے، اور اس ایگریمنٹ کو اب بھی تحریک لبیک پاکستان جو ہے نا وہ پورا کروا سکتی ہے۔ اس میں انہی کی وفاقی یعنی جو وزراء تھے ان کے دستخط ہیں۔ وہ آج بھی اس حکومت کے اوپر ایک قسم کا قرض ہے۔ اب یہ دوبارہ حکومت میں آ گئے، ان کی ایسے سمجھ لیں کہ 2-3 دن کے اندر اندر جو ہے وہ کیبنٹ بھی بن جائے گی۔ آج وزیر اعظم نے اپنا حلف جو ہے نا عہدے کا حلف اٹھا لینا ہے، یعنی وہ پارلیمنٹ سے تو منتخب ہو گئے، اب تھوڑی دیر میں وہ حلف اٹھائیں گے۔ حلف اٹھانے کے بعد کیا ہوگا کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہو ہی چکے ہیں۔ تو اب جو ٹی ایل پی کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا تھا شہباز شریف حکومت میں، وہ معاہدہ دوبارہ سے کیا ہو گیا ہے؟ زندہ ہو گیا ہے۔ تو اب ٹی ایل پی کی قیادت کو چاہیے کہ وہ ان کو ڈنڈا دیں اور کہیں کہ بھائی آپ نے ہمارے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا، آپ کو یاد ہے، آپ اس معاہدے کو پورا کرنے کے پابند ہیں، آپ اس کو پورا کریں۔ جو ہمارے اوپر سوشل میڈیا کی پابندیاں تھیں، الیکٹرانک میڈیا کی پابندیاں تھیں، پرنٹ میڈیا کی پابندیاں تھیں، اور اس چیز کو ہٹ کر جو دوسرے یعنی جو معاملات یعنی وہ شکیں تھیں، وہ پورا کا پورا جو معاہدہ تھا وہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں پڑھ کر آپ کو سنایا جائے گا۔ میں نے اس کو ابھی دیکھا بھی ہے، جس میں ایسے سمجھ لیں کہ تقریباً 13 یا 15 پوائنٹ تھے۔ چلو 2 مہنگائی والے پوائنٹس آپ اگر نکال کے رکھ دیں، باقی جو پوائنٹس ہیں ان کے اوپر تو عمل درآمد کرانا بنتا ہے نا، تو ان کے اوپر عمل درآمد کرانے کے لیے یہ تحریک لبیک پاکستان کے پاس بھی سنہرا موقع ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح شہباز شریف نے یہ اعلان کیا کہ وہ جو اپنا منصوبے لگا رہے تھے اور ان کی حکومت ختم ہو گئی تھی، وہ منصوبے ادھورے رہ گئے، تو ان منصوبوں کو وہ دوبارہ جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں، اور وہ اقدامات اٹھائیں گے۔ تو شہباز شریف صاحب اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کیجئے کہ یہ بھی آپ کا ایک منصوبہ تھا، معاہدہ تھا ٹی ایل پی کے ساتھ، تو یہ معاہدہ بھی آپ نے ادھورا چھوڑا تھا، جس کا آپ اسمبلی کے اندر اپنی سپیچ کے اندر اعتراف کر رہے ہیں۔ تو اس منصوبے کو بھی کمپلیٹ کرنا یہ آپ کا فرض ہے، تو آپ اس منصوبے کو بھی کمپلیٹ کیجئے۔ یہ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، آپ جو زبان دے چکے ہیں زبان کو پورا کریں، لیکن لگتا نہیں ہے کہ آپ اس کو پورا کریں گے، کیونکہ آپ جو بھی بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کے علاوہ اور کچھ بولتے نہیں۔ لہذا ٹی ایل پی کی قیادت کو چاہیے کہ وہ اپنی حکمت عملی اسٹریٹجی دوبارہ تشکیل دیں، اور ان کو کہیں کہ وہ اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد کریں۔ یہ ان کے ایسے سمجھ لیں گلے پڑ چکا ہے، یہ معاہدہ گلے، یہ شہباز شریف کے گلے لٹک چکا ہے۔ اور اس طرح ٹی ایل پی کی قیادت کو اب جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پر یا ادھر جن کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کریں، یعنی اس پورے کے پورے معاہدے کو ہائی لائٹ کریں، اور ہائی لائٹ کر کے دکھائیں کہ یار یہ معاہدہ ہوا تھا اور اس سے ادھورا چھوڑ دیا گیا تھا، دوبارہ حکومت آ گئی، تو اس منصوبے کو اوپر عمل درآمد کرنا یہ حکومت کا فرض ہے، اور حکومت یہ کام کرے۔ تو دیکھنا یہ کہ حکومت یہ کام کرتی ہے یا نہیں کرتی، لیکن حکومت ایسا سمجھ لیں کہ پھنس ضرور گئی ہے، جس طرح سے ان کو اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا ہے کہ ان کو ڈالا ہے اس معاملے میں۔ اور یہ اب شہباز شریف کا امتحان ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی امتحان ہے کہ وہ کس طرح جو ہے نا وہ کامیاب ہوتے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرانے میں۔ تو یہ وہ ناظرین ساری کی ساری چیزیں ہیں جو اس وقت نیشنل اسمبلی کے اندر ہوں گے، اور آپ ان کو دیکھیں گے اپنی آنکھوں کے ساتھ۔ اور بھی بہت سی چیزیں جو ابھی ہونی ہیں، تو ایسا سمجھ لیں کہ پریزیڈنٹ ہوگا زرداری اور پی ایم ہوگا یہ شہباز شریف۔ تو ان دونوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ پاکستان کی یعنی یہ دونوں جیلی، ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں، یہ لوگ ڈاکہ ڈال کے آئے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا ڈاکہ ڈالنا، یہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور ان کو زبردستی اقتدار پہ لایا گیا ہے۔ یہ پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ پر نہیں ہے، بلکہ یہ جھوٹے اور وہ دوسرا جو بلیک میلنگ کا طریقہ کار ہے اس کے ذریعے یہ اقتدار میں ہے۔ لہٰذا ان کے خلاف جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک کمپین کرنی چاہیے سوشل میڈیا پر، اور اس طرح ٹی ایل پی کو بھی اپنا جو ہے نا ایک حکمت عملی اپنانی چاہیے، اور ان کو بتانا چاہیے کہ بھائی اپنا چھوڑا ہوا معاہدہ جو ہے وہ پورا کرو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ اگر آپ نے معاہدہ پورا نہیں کرنا تھا تو آپ ہمارے ساتھ بیٹھتے کیوں؟ آپ نے اگر بیٹھنا ہے یا آپ ہمارے ساتھ بیٹھے تو اس کو کمپلیٹ کریں۔ تو بہت سے لوگ ہیں اس کے اوپر بحث بھی کریں گے اب، کیونکہ یہ چیز سامنے آ چکی ہے، اور بحث کرنی بھی چاہیے، کیونکہ جو بھی حکومت آتی ہے، آپ پچھلی حکومت عمران خان کی دیکھ لیں یا ان کی دیکھ لیں، یہ معاہدے تو خوشی خوشی کر جاتے ہیں لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے۔ عمل درآمد جو ہے وہ کروانا اب
ٹی ایل پی کے جو نا وہ ایسا سمجھ لیں ٹی ایل پی کیا کر سکتی ہے، وہ یاد دہانی کرا سکتی ہے، اور عمل درآمد کرنا تو حکومت کا کام ہے۔ مزید اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہوگی وہ بھی ناظرین وقت آنے کے ساتھ ساتھ پتہ چل جائیں گے۔ یہ تھی اہم ترین اپڈیٹ، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔